اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ آل عمران آیت نمبر 78 تک تمام کیا تھا، اور اصول کافی کتاب الایمان والکفر میں باب نمبر 18 کی حدیث نمبر 8 جو اس باب کی آخری حدیث تھی، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ پہلے آیت نمبر 79 اور اگلی چند آیات کی پہلے تلاوت کریں گے، اس کے بعد ان کا ترجمہ اور وضاحت، اور آخر میں حدیث۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 79 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 78 کا ترجمہ ہم تکرار کر رہے ہیں۔ اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح توڑتے مروڑتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ یعنی عوام کے سامنے اس طرح سے پریٹینڈ کرتے ہیں اپنی زبانوں کی ہیرا پھیری سے کہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اس طرح جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ عادت اور وتیرہ اہل کتاب کے علماء کا ہے۔ اب ان آیات کے انشاءاللہ اینڈ میں، ان آیات کے آخر میں ان آیات کا جو تناظر ہے، توجہ فرمائیے کہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اللہ کے آخری نبی کے آنے کی خبر دی گئی تھی، ان کی نشانیاں بتائی گئی تھی، اور اللہ کے آخری نبی کے آنے سے پہلے
یہ اہل کتاب کے علماء ان کا ذکر کیا کرتے تھے. خود قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ آخری نبی کے انتظار میں تھے. بلکہ جب ان کا کسی سے جھگڑا ہوتا تھا تو یہ اسی نبی کے نام سے انہیں دھمکی دیتے تھے. کہتے تھے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں جب وہ آئے گا اور وہ اپنی حکومت قائم کرے گا تو تمہیں اس سرزمین سے نکال دے گا. ہم پر جو تم زیادتیاں کرتے ہو اس کا بدلہ لے گا، عدل قائم کرے گا. لیکن جب رسول اللہ تشریف لائے تو بہت ساری وجوہات کی بنا پر جو قرآن نے بھی بیان فرمائی ہیں، اللہ کے نبی کا انہوں نے انکار کر دیا جانتے بوجھتے ہوئے. اور جو عوام تھی ان کو جو ان کے ان علماء نے کہا، جس راستے پہ لگایا، یہ چل پڑے. کیونکہ خود اللہ کی کتاب سے دور تھے. جیسے آج بھی مسلمانوں کی اکثریت اللہ کی کتاب سے دور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا اور اس میں غور و فکر کا ٹھیکہ اللہ نے مولویوں کو دے دی، علماء کو دے دیے. تو بالکل سملر کیفیت تھی اہل کتاب کے علماء اور ان کے عوام کی. ہم نے بتایا تھا کہ مثلا تورات کی زبان عبری تھی، تو یہ لوگ جب آئے تھے ہجرت کر کے حجاز کی سرزمین پر تو عبری بولتے تھے، تورات کی زبان انہیں آتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ لوکل زبان سیکھ لی انہوں نے، جو تجارتی زبان تھی، لوکل لوگوں سے کمیونیکیشن کی زبان تھی. وہ دنیا میں وہ مفید تھی دنیا کے امور کے لیے، وہ تو سیکھ لی. لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی آئندہ نسلوں کو عبری زبان نہیں آتی تھی سوائے ان کے مولویوں کو. یہ بھی ہمارا کیس ہے کہ جو دنیا کے فائدے کی زبانیں ہیں وہ سیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کی زبان نہیں سیکھتے. بہت ساری شباہتیں اور سملیرٹیز ہماری بالکل اسی طرح جس طرح اس زمانے میں اہل کتاب کی تھی. اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت یہود کے بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی اور وہ سارے کام کرے گی، وہ ساری خرابیاں کرے گی جو بنی اسرائیل نے کی تھی. اور اللہ کے رسول نے سچ کہا. توجہ فرمائیے. تو جب اللہ کے نبی کا انہوں نے انکار کیا، اب لوگ کہتے تھے کہ آپ خود تو بتاتے تھے کتاب میں ہے. تو یہ ان کے سامنے کتاب پڑھتے تھے تو ہیرا پھیری کر دیتے تھے. وہ جگہ جہاں پر اپنے خلاف اور رسول اللہ کے حق میں کوئی بات لکھی ہوتی تھی اس کو اس طرح پڑھتے تھے کہ لوگ سمجھیں کہ جو یہ پڑھ رہے ہیں وہ لکھا ہے تورات. اور ویسے بھی اس سے پہلے بھی تورات کی تحریف کر چکے تھے. اپنی ضروریات کے مطابق اللہ کی کتاب سے کھیلتے رہتے تھے. یہ ان کے علماء کا، اور قرآن نے بتایا ہے کون سے علماء، جو دنیا کا مال بٹورنا چاہتے تھے اپنی عوام سے. تو دین میں وہ تبدیلیاں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے عوام جس کو سن کے زیادہ خوش ہوں اور زیادہ پیسے دیں. اور یہ بات سوچنے کی ہے. آپ غور فرمائیں کہ اللہ کی کتاب میں تورات ہو یا انجیل ہو، مثال کے طور پر ایسا کیا پرابلم تھا کہ اگر وہ سیدھی سیدھی سنائے تو پیسے کم ملتے یا نہیں ملتے، اور اگر اس میں چینج کرے تو عوام خوش ہوتی ہے. تو آج اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے الفاظ کو کوئی بدل نہیں سکتا، قرآن مجید کے الفاظ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. تو قرآن کے معانی سے کھیلتے ہیں. یہ مراد نہیں ہے، جو ظاہری معنی سمجھ آ رہا ہے وہ مراد نہیں ہے، تو فلانا معنی مراد ہے، تو یہ ہے وہ ہے. بڑے سو کالڈ علمی زنجیروں سے اللہ کی کتاب کو باندھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جو بات کرنا چاہتی ہے وہ کھول کے نہ کر سکے. اور پبلک پڑھتی کوئی نہیں. پبلک کی خود لنک اور گہرا رشتہ قرآن مجید سے نہیں ہے کہ وہ کہے بھائی یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے تم کیا پڑھ رہے ہو. نہیں معلوم ہوتا. اور ہمارا معاشرہ ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ کس طرح کا رابطہ ہے ہمارا.
تو بیسیکلی یہ یہود و نصارہ کے اہل کتاب کے ان کی خرابیاں، ان کے بہانے، ان کی بے ایمانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ اپنی من مانی کرنے کے لیے کیا کیا چکر چلاتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ حرکت تھی کہ اس طرح زبانوں کو توڑ مروڑ کر پڑھتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے اللہ کی کتاب میں یہ صلوات پڑھیے بہت۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو یہ آیت ہم پڑھ چکے، آیت نمبر 79۔ پھر صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ آیت نمبر 79 79 میں اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کے ایک اور غلو کا جواب دے رہا ہے، اور اس سے ملتی جلتی باتیں بھی آج ہمارے معاشرے میں بھی کی جاتی ہیں۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ کی بندگی، اللہ کا بندہ بننا، نبیوں کا یہ پیغام ہوتا تھا، لیکن اہل کتاب نے مثلاً قرآن کے اپنے بیان کے مطابق اہل انجیل نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور رب اور اللہ یہ کہنا شروع کیا ہوا تھا، اور یہود نے جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کیا ہوتے۔ یہود نے ان کے بارے میں غلو کیا، اور عیسائیوں نے، مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کیا ہوا تھا۔ اب جو ان کا عقیدہ تھا، اللہ اس آیت میں اس کا جواب ارشاد فرما رہا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 89۔ ما کان لبشر، کسی بشر کی یہ شان نہیں، کسی بشر کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ شان نہیں ہے، کیا؟ ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہ کہ اللہ اس کو کتاب عطا کرے، یعنی نبی بنائے، والحکم، اور اللہ اسے حکم عطا کرے، یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا، قضاوت کرنے کی، اللہ کے قانون کی روشنی میں لوگوں کے معاملات، اختلافات کے فیصلے کرنے، اسے کہتے ہیں حکم کرنا۔ اللہ اسے کتاب عطا کرے اور حکم عطا کرے، والنبوت، اور اسے نبوت عطا کرے۔ بس یہ عام بشر کی بات نہیں ہو رہی۔ کس بشر کی بات ہو رہی ہے؟ جس کو اللہ نے برگزیدہ کیا ہو، جس کو اللہ نے نبوت کے عہدے پر فائز کیا ہو، اللہ نے اس کو رسالت دی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بشر جس کو اللہ کتاب عطا کرے، حکم عطا کرے، نبوت عطا کرے، نبی بنائے اس کو، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اللہ اسے یہ عطا کر دے، ثم یقول للناس، ثم پھر اس کے بعد، یقول للناس وہ کہے لوگوں سے، کونو عبادا لی، بن جاؤ بندے میرے، میری بندگی کرو۔ کوئی نبی یہ نہیں کہتا، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ نبی کیا کہتا ہے؟ اللہ کی بندگی کرو، اللہ والے بنو، نہ کہ میرے بندے بنو۔ ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے، اللہ اس پر اتنا احسان کرے، اسے نبی بنائے، کتاب عطا کرے، حکم عطا کرے، اور وہ پھر لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑو، میرے بن جاؤ۔ کونو عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تم کیا کرو؟ میرے بندے بن جاؤ۔ ولیکن، لیکن کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہے گا کبھی بھی
کسی بشر کے لیے نہیں، بلکہ وہ یہ کہے گا، کیا کہے گا لوگوں کو؟ کونو ربانیین. ربانیین، ربانی رب سے منسوب، سادہ لفظوں میں رب والے، اللہ والے بنو، اللہ کے بندے بنو. نہیں کہے گا میرے بندے بنو. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن کہے گا ربانیین بنو. بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ، کیوں؟ دیکھو کتاب میں کیا لکھا ہوا. تم لوگ جو کہہ رہے ہو عیسیٰ کے بندے بنو، عزیر کی بندگی کرو، عیسیٰ کی بندگی کرو، تم کتاب نہیں پڑھتے ہو. تم تو لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو، کیسے عالم ہو؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس سبب سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو. تو اس کتاب میں کہاں لکھا ہے عیسیٰ کے بندے بنو؟ اس کتاب میں کہاں لکھا ہے عزیر کے بندے بنو؟ تورات میں. ان سب اللہ کے بندوں کا پیغام کیا تھا؟ کس کے بندے بنو؟ اللہ کے بندے بنو. تو کوئی بشر یعنی نبی بشر ایسا نہیں کہہ سکتا، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم ربانیین بنو. کیوں؟ کتاب میں دیکھو، جس کتاب کو یعنی گویا علماء سے کہا جا رہا ہے، ان کے وہی علماء ہی ہیں نا جو زبانوں کو توڑ مروڑ کر اور بیچ میں سے مطالب نکالتے ہیں، انہی سے کہا جا رہا ہے. تم تو دوسروں کو سکھاتے ہو کتاب، تم تو کتاب کے استاد بنے بیٹھے ہو، تو خود کیوں ہیرا پھیری کرتے ہو؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس سبب سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو. وبما کنتم تدرسون، اور اس سبب سے کہ تم کتاب کا درس پڑھتے ہو. اب یہ جو لفظ درس ہے اس کا معنی سن لیں. درس کے لفظ کا معنی اصل میں ہے کسی چیز کو اچھی طرح تجربہ کر لینا، بار بار اس کی مشق کرنا. درس کا معنی یہ نہیں ہوتا ایک دفعہ پڑھ لینا، اچھی طرح پڑھنا، اچھی طرح مشق کر لینا. عربی زبان میں جب کپڑا پرانا ہو جائے، اس کا رنگ ماند پڑ جائے، ذرا پرانے ہونے کی وجہ سے کہیں سے پھٹ وغیرہ جائے، تو عرب اسے کہتے ہیں درس الثوب، یعنی کپڑا درس ہو گیا. درس ہو گیا مطلب بڑا پرانا ہو گیا، کئی دفعہ پہنا گیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کی جو اصل چیز تھی وہ سامنے آ گئی ہے، جو اوپر رنگ شنگ تھے وہ سارے ماند پڑ گئے، اصل جو اس کی چیز ہے وہ سامنے آ گئی. اصل میں جو ہم کہتے ہیں درس پڑھنا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے اچھی طرح کسی چیز کی مشق کر لینا، اسے سمجھ لینا، اس کا تجربہ کر لینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی کہتا ہے کہ تم یہ کہو لوگوں سے، نہ کہو عیسیٰ کے بندے بنو، عزیر کے بندے بنو. کس کے بنو؟ رب کے اپنے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم کتاب کو اچھی طرح پڑھ چکے ہو. تم نے کتاب کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، بار بار پڑھا ہے، تم تو بڑے اسپیشلسٹ ہو اس کتاب کے. پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کی بندگی کرو اور اللہ تعالیٰ کو آہستہ آہستہ غائب کر دو اور اللہ کے کسی بندے کے بارے میں غلو کر کے اس کی جگہ پہ لے آؤ. اور معذرت کے ساتھ یہ بالکل وہی ہے جو آج کل مولا علی رب کے نعرے اور فلان یہ لگا رہے، کھیل رہے اس لفظ سے. اصل میں یہ ابھی اگلی آیت آپ سنیے گا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا. اور میں نے اسی درس میں رب کا معنی اردو زبان میں اس کا استعمال اور عربی زبان، عربوں کے معاشرے میں، عربوں کے ماحول میں اس کا استعمال میں نے بتایا تھا. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ معنی بہت اہم ہے. لیکن اگلی آیت آپ کو بتانے کے بعد، آیت نمبر 79 کا ترجمہ میں تکرار کر رہا ہوں.
کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس کو اپنی کتاب دے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ کچھ عرصہ پہلے ایک جملہ بولا گیا تھا جس کا مخالفین نے بڑا مذاق اڑایا تھا اور کفر و شرک کے فتوے لگائے تھے، اور وہ جملہ کیا بولا گیا تھا کہ تم علی کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہو، اللہ کی بندگی تمہارے بس کی بات، یاد ہے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر کس کی عبادت، کس کی بندگی کے لیے؟ جی اپنی، ان کا تمہارے بس کی بات ہی نہیں۔ تو اس طرح کے جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی صفات اور اس کی توحید کی جو حدود ہیں، کسی بھی نبی یا کسی بھی امام کی شان بیان کرتے ہوئے اس طرف نہیں جانا چاہیے، ورنہ سامنے والے سمجھیں گے، چونکہ قرآن تو پڑھتے کوئی نہیں، تو سمجھیں گے یہ شان بیان ہو رہی ہے، جبکہ اصل میں ہو سکتا ہے دین کی حدود سے ہی باہر نکال رہے۔ ایسی کئی باتیں ہمارے ممبروں سے کی جاتی، تو توجہ فرمائیں۔ ہمارے بعض شاعر حضرات، سب نہیں بعض، اس مخلوق پر جن پر مولا علی علیہ السلام نے لعنت کی، ان سے انہیں محبت ہے، اور وہ ہے حضرت نصیری۔ نصیریوں کے بارے میں کیا شعر لکھتے ہیں؟ نصیری کا کوئی قصور نہیں، علی ہیں ہی ایسے۔ اس کا مطلب ہے اس کو بھی مولا علی اللہ ہی لگتے ہیں، تبھی تو کہہ رہا اس کا قصور نہیں ہے۔ اور اگر تو علی کی بات ماننے والا ہوتا تو تجھے کبھی نہ نصیری اچھا لگتا، نہ نصیری کا عقیدہ اچھا، تو صرف لعنت کرتا، لیکن تو لعنت نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں بڑے سویٹ قسم کے الفاظ لے کر آتا ہے اور سننے والوں کا بیڑا بھی غرق کرتا۔ نصیری کا قصور نہ ہوتا تو مولا علی اس پہ لعنت کرتے، بے قصور پہ لعنت کی ہے۔ شاعری کرتے ہیں، مجھے اب شعر یاد نہیں ہے، لیکن وہ ہے یوں کہ نصیری کا کیا قصور، نصیری کی کوئی غلط، علی ہے ہی ایسے۔ اس کا مطلب ہے مولا علی نے بے قصور پر لعنت کی، اور اس کی معرفت جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو پتہ چل گیا۔ ہر چیز جو فضائل کے نام پہ پڑھی جاتی ہے وہ فضائل نہیں ہوتے۔ اب اگلی آیت سنیے، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا تھا ابھی۔ پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، نہیں بلکہ وہ تو یہی کہے گا، یہ بریکٹس میں وضاحت کے لیے، کہ لوگوں اللہ والے بنو، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ تو علمون پڑھانا، تدرسون خود پڑھنا۔ اب ذرا توجہ سے آیت نمبر 80 اس کو سنیے گا۔ یعنی اگر فرض کرو، اللہ نے تو بتا دیا کوئی نبی یہ بات نہیں کہے گا کہ میرے بندے بن جاؤ، وہ کہے گا اللہ کے بنو۔ لیکن اگر فرض کرو کہ کوئی نبی تمہیں کہے یا کوئی بھی تمہیں کہے کہ کسی نبی کو یا کسی فرشتے کو رب کہو، رب بنا لو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ہمارا نبی تمہیں ایمان کی دعوت دینے کے بعد پھر تمہیں کہے گا کفر کرو؟ خود ہی تمہیں ایمان کی دعوت دے، پھر خود ہی کہے اب کفر کرو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی فرشتے کو، کسی نبی کو رب بنا لو۔ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 80، وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور وہ تمہیں امر نہیں کرے گا، کون؟ جس کو اللہ نے کتاب اور حکم اور نبوت دی ہے، وہ تمہیں یہ امر نہیں کرے گا۔ کون سا امر؟ ان یہ کہ تتخذ الملائکۃ والنبیین اربابا،
کہ تم بنا لو ملائکہ کو، فرشتوں کو اور نبیوں کو، کیا بنا لو؟ اربابن، رب کی جمع. وہ تمہیں نہیں کہے گا ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا امر کرے گا؟ یعنی وہ تمہیں کہے فرشتے کو، حضرت جبریل کو رب بنا لو، اسرافیل کو رب بنا لو، فلان فرشتے کو رب بنا لو، فلان نبی کو رب بنا لو. اگر وہ یہ کہے تو گویا وہ تمہیں کہہ رہے کافر ہو جاؤ، کفر کر دو. ایامرکم، کیا وہ تمہیں امر کرے گا بالکفر، کفر کرنے کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو، تم نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو. جس نے تمہیں اسلام میں داخل کیا پھر وہ خود ہی تمہیں کہے گا کفر کرو. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے ارباب، رب کی جمع، ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ تفصیل سے بیان کیا تھا، لیکن پھر سن لیں انشاءاللہ جو نہیں تھے. اور کیونکہ یہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور مثلا لائیو بھی ہوتا ہے. دیکھیں لفظ رب، توجہ سے سنیے گا، لفظ رب عربی زبان میں اللہ کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل اسی طرح جس طرح عالم کا لفظ اردو میں ہم اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی استعمال. ہم کہتے ہیں اللہ عالم ہے، اللہ عالم ہے، اور ہم کہتے ہیں مثلا فلان مولانا صاحب عالم ہے. یہ دونوں طرح سے اردو زبان بولنے والے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ذہن، اردو بولنے والوں کے ذہن لفظ عالم کے ان دونوں استعمالات سے اچھی طرح آشنا ہے کہ جب اللہ کو عالم کہا جائے گا اور جب کسی انسان کو عالم کہا جائے گا، توجہ فرما رہے ہیں، تو کسی وقت کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ اللہ کی طرح ہے. یہ آتا ہے جب آپ کہتے ہیں اللہ عالم ہے، پھر آپ کہتے ہیں مولانا صاحب عالم ہے. کوئی کہتا ہے مولانا صاحب کو اللہ بنا دیا تم نے؟ اس لیے کہ توجہ کیجئے کہ اردو بولنے والوں کے ذہن اس لفظ کے دونوں مقامات پر استعمال سے آشنا ہے. یہی معاملہ عربی زبان میں رب کا ہے، عربی بولنے والوں کے ہاں، نہ اردو والوں کے ہاں. عربی زبان بولنے والے جب اللہ کو رب کہتے ہیں اور جب کسی چیز کے مالک کو، مثلا جو گھر کا مالک ہے، گھر کا انتظام چلاتا ہے، خرچہ ورچہ وہ دیتا ہے، ساری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں رب البیت. تو عربی جیسے عالم کے معاملے میں ہمارے ذہن میں شبہ نہیں آتا کہ مولانا کو اللہ بنا دیا ہے، اسی طرح عربی بولنے والوں کے ذہن میں کبھی نہیں آتا کہ گھر کے مالک کو جو رب کا ہے تو اس کو اللہ بنا دیا. لیکن لفظ رب اردو زبان میں اس طرح نہیں ہے. اردو زبان میں جیسے آپ مولانا کو عالم کہتے ہیں، رب کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا عالم ہمارے گھر تشریف لا رہے، کبھی کہتے ہیں رب تشریف لا رہے؟ نہیں. لفظ رب کا جو ہمارے ذہنوں میں بچپن سے شروع سے تصور ہے وہ کیا ہے؟ کون ذہن میں آتا ہے؟ اللہ کی ذات ذہن میں آتی. ابھی جو محنت ہوئی ہے اس کے بعد تو اور بھی ذہن میں آ جاتے ہیں، لیکن ایکچولی رب کا لفظ سے کون ذہن میں آتا ہے؟ بس عربی اور اردو کے فرق کو سمجھے. میں نے اسی لیے اردو میں عالم کی مثال دی. ہر زبان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا ماحول ہوتا ہے.
تو جو معاملہ عالم کا ہے اردو میں، عالم لفظ عالم کا ہے، وہ معاملہ اردو بولنے والوں کے لیے لفظ رب کا نہیں ہے. یا تو اچھی طرح ہوتا، کسی کے ذہن میں شبہ بھی نہ آتا. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے علی اللہ، ایک طبقے کو ادھر سفر کرایا جا رہا ہے، ابھی کہتے ہیں علی رب، علی رب. مزے کی بات یہ کہ رسول اللہ کو بھی رب نہیں کہتے، مولا علی کو ہی کہتے. تو یہ جو حرکت کرتے ہیں، اور پھر مثلا کوئی کہے کہ عربی زبان میں رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے غیر اللہ کے لیے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں. لیکن پھر جب تم یہ بات کر رہے ہو تو بتاؤ، جب اللہ کے سوا کسی کے بارے میں لفظ رب استعمال ہوگا تو ایسے ہی ہوگا جیسے مولانا کو عالم بھی کہہ دیتے ہیں. ذرہ برابر بھی یہ مراد نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ والی خصوصیات آ گئی، اللہ کی صفات اس کے اندر موجود ہے. یا تو یہ بتاؤ، لیکن یہ بتائیں گے تو وہ جو جم کے نعرہ لگتا ہے وہ کیسے لگے گا؟ تو خراب ہو جائے گا، تفصیل دینے میں خراب ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آیت نمبر 80 کا ترجمہ میں تکرار کر رہا ہوں. اور نہ وہ تم سے یہ کہے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنے رب بنا لو. ہمارا نبی تم سے کبھی نہیں کہے گا فرشتوں کو رب کہو. ہمارا نبی تم سے نہیں کہے گا نبیوں کو، کسی نبی کو رب بنا لو. تمہارے مسلم ہو جانے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ یعنی خود ہی جو محنت کی ہے اس پہ پانی پھیر دے گا. ابھی تک کہتا رہا اللہ کو رب مانو، اللہ کو رب مانو، پھر خود ہی تم سے آ کے کہہ رہے کہ اب کسی نبی کو رب بنا لو، مجھے رب بنا لو. لہذا قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء. اے رسول کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی کو رب بناؤں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. رب یعنی پالنے والا. یہ اردو کا لفظ پالنے والا یا فارسی کا پرورش کرنے والا، اسی سے ہم کہتے ہیں پروردگار. پروردگار یعنی حقیقی پرورش کرنے والا. ایک بچے کے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ اس کو لباس فراہم کرتے ہیں، گندا ہو جائے صفائی کر دیتے ہیں، بیمار ہو جائے دوائی لے دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، فلان کرتے ہیں. تو اس کی پرورش کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو جس جذبے سے وہ بچے کی اتنی خدمت کرتے ہیں، وہ جذبہ بھی کوئی انہوں نے خود نہیں بنایا ہوتا، نہ ہی کسی دکان سے خریدا ہوتا ہے، بلکہ جو اولاد دیتا ہے وہی ان کے دلوں میں وہ جذبہ بھی ڈال دیتا ہے کہ بہت ساری تکلیفیں اس بچے کے لیے برداشت کر لیتے ہیں. اچھا، یہ چیزیں جن کے میں نے نام لیے جو ماں باپ بچے کے لیے کرتے ہیں، ان سے ہٹ کے آپ سوچیں. بچہ جو سانس لے رہا ہے وہ بھی ماں باپ اس کو سانس لینے کی پریکٹس کروا رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں سانس لینا. یا جیسے کھانا بچے کو مثلا ماں منہ میں ڈالتی ہے، آکسیجن بھی ماں ہی منہ میں ڈالتی ہے؟ نہیں. تو بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کو آپ جب ٹچ کریں گے اور اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ سلسلہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر. زمین جو کھانے کی چیزیں اگاتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. والدین کو بچہ عطا بھی اللہ کرتا ہے، اور پھر بچے کی پرورش کیا کرنی ہے، وہ محبت اور وہ جذبہ اور وہ جو سیکریفائس کرتے ہیں والدین، وہ بھی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. پس رب اپنے حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اور اگر عرب اس کو کسی بندے کے لیے استعمال کریں تو ان کے ذہنوں میں قطعاً نہیں آتا کہ کوئی اللہ سے شباہت ہو گئی ہے۔ اس نقطے کو انشاءاللہ آپ ذہن نشین فرمائیں گے۔ تو آیت نمبر 80 یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ اگلی آیت نمبر 81 اور 82 اسی کلی موضوع سے مربوط ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی ایک میثاق کا ذکر فرما رہا ہے۔ میثاق آپ کو پتہ ہے وثوق سے ایسا محکم عہد جس کے نہ ٹوٹنے پر اعتماد ہو، اسے کہتے ہیں میثاق۔ بندہ عام چھوٹے موٹے عہد بھی کرتا ہے، لیکن جو بہت پکا عہد ہوتا ہے اس کے لیے عرب لفظ میثاق استعمال کرتے ہیں۔ میثاق کا لفظ کس سے ہے؟ وثوق سے۔ وثوق ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جن افراد کی روایت پر اعتماد کیا جاتا ہے، جو باوثوق ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ثقہ۔ ثقہ، یہ راوی ثقہ ہے یعنی باوثوق ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے میڈیا نے بھی جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو کہتا ہے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے۔ تو مجھے فرما رہے ہیں، جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے۔ بس جب بندہ کوئی کہے نا باوثوق، تو پہلے بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے منہ سے جچتا ہے باوثوق یا خود بھی جھوٹا 2 نمبر غلط باتیں کرنے والا۔ اب یہاں پر اللہ اہل کتاب کو ایک اور بات کی یاد دلوار، اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے اور خود بخود ان کی امتوں سے، ان کے پیروکاروں سے ایک میثاق لیا تھا جس کی اب تم خلاف ورزی کر رہے ہو اہل کتاب۔ وہ میثاق کیا تھا کہ اللہ نے سب سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ اگر تمہیں کتاب دے اور حکمت عطا کرے، یعنی تمہیں نبی بنائے، لیکن پھر اللہ ہی کوئی اور رسول بھیج دے، پھر تم نے یہ نہیں کہنا میں نہیں مانتا، میں تو خود رسول ہوں، ٹھیک ہے نا، بلکہ تم اس آنے والے، بعد میں آنے والے رسول پر ایمان لانے کے پابند ہو گئے۔ اور یہ تورات و انجیل میں یہ لکھا ہوا تھا، توجہ فرما رہے ہیں، تورات و انجیل میں یہ لکھا ہوا تھا۔ ایک آیت ہے سورۃ الاعراف، آیت نمبر 156 اور 157، توجہ فرمائیے۔ یہاں پہ اللہ فرماتا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 اور 57 ہے، پس میں اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا، یعنی ان کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ ابھی تو میں سب کو دے رہا ہوں، دنیا میں دوست دشمن سبھی کھا رہے ہیں، سبھی کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن ان قریب میں اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، یعنی اپنے آپ کو قابل بنائیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیات پر ایمان لائیں گے، یعنی وہ لوگ جو اس رسول اور نبی امی کی پیروی کریں گے۔ رسول اللہ کی قوم کو چونکہ اہل کتاب امیین کہتے تھے، چونکہ یہ اہل کتاب نہیں تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اس لیے رسول کو بھی نبی امی کہتے تھے۔ اور جو اس رسول اور نبی امی کی پیروی کریں گے، اب یہاں پہ توجہ فرمائیے گا، جس کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تورات میں بھی لکھا ہے اس نبی کے بارے میں، اور انجیل میں بھی لکھا ہے اس نبی کے بارے میں کہ اس نے آنا ہے۔ اور آپ توجہ فرمائیں، جب یہ آیات اتری وہ انکار نہیں کر سکے، کوئی نہیں لکھا، ٹھیک ہے نا،
گڑبڑ کر دیتے تھے، توجہ فرما رہے ہیں، ہیرا پھیری کر دیتے تھے، اگر ہے مگر ہے، لیکن تورات کے اندر اس لکھے کا انکار نہیں کر سکتے۔ البتہ بعد میں آنے والوں نے ان سے زیادہ محنت کر کے اس کو بھی صفائی کر دی۔ جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات ریکارڈ جلا دیے جاتے ہیں نا، تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کون سی کس کی تھی، زمین کہاں سے آئی تھی، کون کھا گیا کون پی گیا، تو یہاں بھی یہ کرتے ہیں۔ اور انسان کی یہ آپ جرت دیکھیں کہ حق کے مقابلے میں اتنا ڈٹ جائے کہ اللہ کی کتاب کو اس کے پاس پڑھی اس میں تبدیلی کر دے۔ جیسے ہمارے یہاں آئینی ترمیم ہوتی ہے اپنی مرضی کرنے کے لیے ترمیم کر لو۔ جس کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے، اور ان کے لیے گندی خبائث، خبیث کی جمع خبائث، گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ان پر سے اس بوجھ اور ان زنجیروں کو ہٹاتا ہے جو اب تک ان پر پڑی ہوئی تھیں۔ تو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی توقیر یعنی اس کے وقار کو پہچانا اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی، سورۃ الاعراف کی ان 2 آیات میں بھی اسی عہد و پیمان کی یاد دلائی کہ یہ وہی رسول ہے جو تم پہلے کہتے تھے ہم رسول کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے گا تو ہم فتح پا لیں گے، وہ آئے گا تو ہماری حکومت ہوگی، ہمارے بدلے لے گا۔ اب وہ آ گیا تو تم نے اسی کے خلاف محاذ بنا لیا ہے۔ اب اس آیت کو سنیے، آیت نمبر 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے اخذ کیا، لیا، میثاق النبیین، نبیوں کا میثاق، یعنی نبیوں کی امت تو امت رہ گئی، نبی بھی اس کے پابند کر دیا اللہ نے کہ میرا قانون یہ ہے کہ اگر تم بطور نبی موجود ہو اور پھر اللہ نے کوئی اور نبی بھیجا ہے تو تمہیں اس نبی کی پیروی کرنی ہے، اس نبی پر ایمان لانا۔ اور جب اللہ نے نبیین سے، نبیوں سے میثاق لیا، عہد پیمان محکم لیا، کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جو میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا کی، ثم جاءکم رسول، پھر جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، مصدق لما معکم، جو تصدیق کنندہ تھا اس کا جو تمہارے پاس تھا۔ یعنی ایک رسول ہے، ایک رسول اس کے بعد آتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر ایسا کوئی رسول آئے تمہارے پاس موجود کی تصدیق کرنے والا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم حتماً اس پر ایمان لاؤ گے۔ یعنی اللہ قبول نہیں کرے گا پھر اگر تم اس پر ایمان نہ لائے تو۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم حتماً اس کی نصرت کرو گے، یعنی پھر تم اس کی تحریک میں شامل ہوگے، پھر تم نہیں کہو گے میری تو اپنی ہے، تم نے نئی جماعت بنا لی ہے، میری تو پرانی اپنی جماعت ہے، میں تمہاری جماعت میں نہیں آتا۔ نہیں، اللہ کی جماعت ایک جماعت ہے۔ جب اللہ بھیج رہا ہے کہ اب یہ ہے بڑا افسر، تو پھر جو سابقہ افسر ہے اس کو بھی اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کو یہ نہیں کہنا میرا تو اپنا یہی گریڈ ہے، میں تو نہیں مانتا اس کی بات۔ قال اقررتم، تو پھر اللہ نے ان سے یوں عہد لیا تھا، اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، تسلیم کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بات پر میری اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہو جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کون سی ذمہ داری؟ کہ اگر بعد میں کوئی رسول آئے تو تمہیں اس پر ایمان حتماً لانا ہے۔ قالوا اقررنا،
تو نبیوں نے کیا جواب دیا؟ ہم نے اقرار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے جب نبی اس کے پابند ہیں، تو کیونکہ یہ آگے کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، مسیح کہتے تھے عیسیٰ کو مانتے ہیں، ایک آپ کو نہ مانے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اللہ کو تو مانتے ہیں نا۔ بہانہ بناتے تھے ایمان رسول پر نہ لانے کا۔ قالوا اقررنا، تو نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشہدوا، تو اللہ نے فرمایا پس گواہی دو، بس اب اس بات کے گواہ رہو۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں یعنی اللہ گواہی میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تم بھی گواہ ہو اور میں بھی گواہ ہوں۔ آیت نمبر 82 بھی پڑھ لوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، فمن تو جو بھی، تولا پھر جائے، تولا پشت کر لینا، پھر جانا، تو جو بھی پھر جائے بعد ذالک، اس عہد کے بعد، اس اقرار کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر اب اللہ کی نظروں میں یہ کون ہو جائیں گے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی ہے فاسق، اتنا عہد محکم توڑ رہے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اللہ تو ان کو یاد دلا رہا ہے، ان کی اپنی کتابوں میں یہ میثاق لکھا ہوا تھا اور یہ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے تورات میں رسول اللہ کے آنے کی خبر تھی، نشانیاں تھی، حضرت عیسیٰ نے رسول اللہ کے آنے کی خبر دی ہوئی تھی، سب جانتے تھے، سب شور بھی مچاتے تھے، لیکن جیسے ہی آئے الٹ گئے۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ وجہ اس لیے تھی کہ یہ لوگ کرپٹ ہو گئے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کا دین بھی غلو کر کر کے شرک والا بنا لیا تھا، یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے دین کی بھی شکل بگاڑ دی تھی۔ اور ظاہر ہے جو بندہ جس عقیدوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے وہ تو انہی کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے، ان کی عوام بھی، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب جب رسول اللہ نے آ کے حقائق بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ملتا اس کے ساتھ، ریجیکٹ کر دیا۔ ان دو آیات کے 81 اور 82 کے ترجمے کو میں تکرار کر رہا ہوں اور یہیں پہ آج کا درس ہم یعنی قرآن والا ختم کرتے ہیں۔ اور جب اللہ نے نبیوں سے اور نبیوں کے ساتھ ان کے ظاہر ہے کہ پیروکاروں سے عہد لیا، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ نبی عہد کا پابند ہے، امت آزاد ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ امت اپنے نبی کی، ہر امت اپنے نبی کی خود بخود پابند ہے۔ یعنی ایک نبی آئے بعد میں اور پہلے والا نبی کہے میں اس پر ایمان لا رہا ہوں اور اس کی امت کہے نہیں ہم نے آپ کو ہی ماننا ہے، ہم نے اس پہ ایمان نہیں لانا، تو یہ فضول بات ہے۔ اور اللہ نے نبیوں کا ذکر اس لیے کیا کہا کہ اگر نبی بھی نہ مانے تو میں نہیں چھوڑوں گا، تو جو تم امتی ہو، تم ان کے پیروکار ہو، تم ان کے نام پہ بہانہ بناؤ کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں اور ہم ان کو نہیں مانیں گے، ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں نے جو شریعت، کتاب کا ترجمہ شریعت بھی ہوتا ہے، کتاب، قرآن کا لفظ کیا ہے؟ کتاب، اور حکمت تمہیں عطا فرمائی ہے، پھر تمہارے پاس کوئی رسول اس کی تصدیق کرنے والا آئے جو تمہارے پاس موجود ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ یہ بھی نہیں کہ ایمان لا کے گھر بیٹھ جاؤ، اس کی تحریک میں شامل ہوگے۔ پھر کہا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرے عہد کی ذمہ داری اٹھا لی، قبول کر لی؟ انہوں نے یعنی نبیوں نے جواب دیا ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر یہ 82 نمبر آیت، پھر جو اس کے بعد اس عہد سے پھر جائیں گے تو وہی فاسق یعنی اللہ کے معصیت کار اور نافرمان ہوں گے۔ تو آیت نمبر 82 پر ہم 82 پر آج کے درس کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ حدیث میں ہم
ہم نے اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب نمبر 18 کی حدیث نمبر 8 جو آخری حدیث تھی وہ ہم پڑھ چکے تھے. آپ کو یاد ہوگا اس کا خلاصہ کیا تھا کہ 3 چیزیں جب اکٹھی ہوں بندے میں تب بندہ اللہ کے ہاں مومن بنتا ہے. نیت، زبان سے اقرار اور عمل. جب تک یہ 3 چیزیں اکٹھی نہ ہوں اللہ کے ہاں بندہ مومن نہیں بنتا. پھر فرمایا تھا کہ کتنے زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ مومنین جن کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں جبکہ اللہ کے ہاں وہ کافر ہے، اور جنہوں نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے اس کے ظاہر قول اور عمل کو دیکھ کر انہوں نے بھی بالکل ٹھیک کام کیے، چونکہ وہ دلوں کا حال تو نہیں جانتے. مومن ظاہر کو دیکھتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو امام نے جو فرمایا ظاہر قول اور عمل کو دیکھ کر، ابھی ہم نے تھوڑی ترقی کی ہے، عمل کی اتنی ویلیو نہیں ہے، صرف قول کو دیکھ کے جو جتنا زور سے بولتا ہو کہتا ہوں میں مومن ہوں اس کو مومن کہہ دیتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں جس کو یہ شوق ہو کہ اللہ کے ہاں مجھے مومن لکھا جائے تو وہ دل سے بھی مانتا ہو، زبان سے بھی اسی بات کا اقرار کرتا ہو اور اس کا عمل بھی گواہی دیتا ہو کہ مجھے اس پر ایمان ہے. اور عمل سے مراد فرما برداری ہے، اطاعت ہے، احکام کا بجا لانا ہے. تو باب نمبر 18 کے بعد باب نمبر 19 ہے. اس میں ایک ہی حدیث ہے اور وہ بہت طولانی ہے اور اس میں بہت ساری ریپیٹیشن ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے سامنے انتخاب احادیث کا پڑھ رہے ہیں. ہم چلتے ہیں باب نمبر 20 پر. بہت ہی اہم اور بہت ہی ذرا جسے کہتے ہیں نا مزیدار اس قسم کا باب ہے. باب نمبر 20 اصول کافی کتاب الایمان والکفر 20. اس باب کا نام ہے باب درجات الایمان. یہ بہت امپورٹنٹ. ایمان کے درجات. خود نام سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہر بندہ ایمان کے ایک ہی لیول پر نہیں ہوتا. کچھ ایمان کے اونچے درجوں پہ فائز ہوتے ہیں، کچھ نارمل ہوتے ہیں، کچھ بمشکل پاس ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ آؤٹ ہوتے ہیں. تو یہ درجات ہیں. تو اس کی یہ جو پہلی حدیث ہے یہ میں نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ یہ اگلی حدیثوں میں آ جائے گی ذرا زیادہ کلیئر طریقے سے. ہم بعض کو ترک اس لیے کرتے ہیں کہ بعض دوسری جو ہم پڑھیں گے اس میں آ جاتے ہیں وہ مطالب تاکہ تکرار نہ ہو. اس باب کی باب نمبر 20 کی حدیث نمبر 2 یہ بہت توجہ سے سننے والی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اہل بیت کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح ہم مانتے ہیں لیکن اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ بتایا گیا. اور اسی طرح آپس میں بھی ایک بندہ سمجھتا ہے میں بڑی مجھے معرفت ہے تو جس کو وہ سمجھتا ہے کہ کم معرفت ہے اس کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے. اور ہمارے رویے بالکل برعکس ہیں اہل بیت کی دی ہوئی تعلیم کے. اس طرح نہیں ہے جس طرح ائمہ نے فرمایا کہ اپنے سے کم تر علم اور درجہ ایمان رکھنے والے کو کم معرفت رکھنے والے کے ساتھ تم نے کیسا بیہیویئر رکھنا ہے. تو اس باب کی دوسری حدیث ان یعقوب ابن الضحاک. یعقوب ابن الضحاک یہ راوی ہے. یہ کہتا ہے عن رجل من اصحابنا سراج. ایک شخص جو ہمارے ساتھیوں میں سے تھا سراج. سراج ظاہراً یہ نام نہیں ہے بلکہ جو چراغ جلانے کا کام کرتے ہیں یا چراغ بیچتے ہیں اللہ بہتر جانے یا نام بھی ہو سکتا ہے. سراج سمجھتے ہیں نا، سراج چراغ کو کہتے ہیں.
वकाना, ये सर्राज कौन था? वकाना खादिमन ले अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का खादिम था, खिदमत गुजार जो खिदमत करते हैं, साथ होते हैं। क़ाला, ये सर्राज जो है याकूब इब्न ज़हाक कहते हैं कि इस खादिम ने मुझे यूँ बताया, बअसनी अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम फ़ी हाजतिन व हुवा बिल हीरा अना व जमाअतन मिन मवालीह, मुझे भेजा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने किसी हाजत के लिए, किसी काम के लिए, कोई जिम्मेदारी लगाई। व हुवा बिल हीरा, जबकि इमाम हीरा में थे। हीरा कूफे के पास का एक इलाका है, इमाम वहाँ पर थे, तो मुझे इमाम ने किसी काम के लिए भेजा, लेकिन मैं अकेला नहीं था। अना व जमाअतन मिन मवाली है, और इमाम के जो मुहिब थे, इमाम के मवाली थे, उनकी एक जमात यानी एक ग्रुप को भेजा किसी काम, जिनमें ये सर्राज भी शामिल था। फ़न्तलक़ना फ़ीहा थुम्म रजअना मुग़तम्मीन, तो हम चले गए उस काम के लिए और हम वापस आए तो कुछ गमगीन से थे, कुछ हम गमगीन से थे। क़ाला, अब ये जो लफ्ज़ है मुग़तम्मीन, इसका माना गमगीन भी हो सकता है और इसका माना ये भी कि शाम का टाइम हो गया था, दिन का आखिर था। लेकिन आगे जो बात आएगी उससे गमगीन वाला माना ही बनता है। क़ाला, तो वो कहता है कि वकान फ़िराशी फ़िल हाइर अल्लज़ी कुन्ना फ़ीह नुज़ूलन, और मेरा जो फ़िराश यानी मेरा जो बिस्तर था वो एक हाइर, हाइर थोड़ी सी नशेबी जगह होती है, उसमें था जहाँ पर हम उतरे हुए थे, गोया सफ़र में थे, वहाँ पे हम रुके हुए थे, तो उस हायर में वहीं पर मेरा बिस्तर था। फ़जिअतु व अना बिहालिन, तो मैं आया और मैं बड़ा एक अजीब से हाल में था, थका हुआ था या गमगीन था। फ़रमैतु बिनफ़्सी, मैंने अपने आप को बिस्तर पे गिरा दिया, थका हारा। फ़बैना अना कज़ालिका इज़ा अना बिअबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम कद अक़बल, अभी मैं लेटा ही था कि अचानक मैंने देखा कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम दाखिल हुए हैं, सामने आ गए मेरे। क़ाला फ़क़ाल क़द अतैनाका औ क़ाल जिअनाका, तो ये कहता है कि जैसे इमाम सामने आए, इमाम ने फरमाया कि हम तुम्हारे पास आए हैं। अतैना का भी अरबी में वही माना, जिअना का भी वही माना, या अतैना का कहा या जिअना का कहा। फ़स्तवैतु जालिसन, तो मैं सीधा होकर बैठ गया इमाम के आने पर। वजलस अला सदर फ़िराशी, इमाम मेरे बिस्तर के ऊपर यानी जो सदर था बिस्तर का, वहाँ पर बैठ गए। फ़सअलनी अम्मा बअसनी लहू फ़अख़बरतुहु, तो मुझसे सवाल किया उस काम के बारे में जिसके लिए मुझे भेजा था, तो मैंने इमाम को उसके बारे में रिपोर्ट दी, खबर दी। फ़हमिदल्लाह, तो इमाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना फरमाई। अब यहाँ से असल मामला शुरू होता है। थुम्मा जरा ज़िक्र कौमिन, फिर एक कौम का जिक्र चल पड़ा, एक कौम का जिक्र चल पड़ा। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, ये ज़रा गर्म किस्म का मुलाई था, मैंने कहा जुइल्तु फ़िदाका, मेरी जान आप पर कुर्बान। इन्ना नबरअ मिनहुम, हम इनसे तबर्रा करते, हमारी इनसे बरात है, कोई ताल्लुक नहीं हमारा इनसे। सुने गौर से, इन्नहुम ला यक़ूलून मा नक़ूल, ये उस चीज के कायल ही नहीं है जिसकी हम कायल, हम इनसे बरात करते। इमाम ने फरमाया फ़क़ाला यतवल्लौना, हमसे तवल्ला रखते हैं यानी हमसे मोहब्बत रखते हैं।
ولا یقولون ما تقولون، لیکن اس بات کے قائل نہیں ہے جس کے تم قائل ہو. محبت کرتے ہیں ہم سے، تولا یعنی دوستی، ٹھیک ہے نا، رکھتے ہیں لیکن اس بات کے قائل نہیں ہے جس کے تم قائل ہو. تبرؤون منہ، تو تم اس لیے ان سے برات کر رہے ہو، تعلق ختم کر رہے ہو ان سے. براءت یعنی لا تعلقی. تبرہ اسی سے، تبرہ گالیاں نہیں ہے، یہ بعد میں غریبوں کی محنت ہے، ٹھیک ہے نا. تبرہ یعنی لا تعلقی، یعنی ہمارا ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے. یتولون ولا یقولون ما تقولون تبرؤون منہم، وہ ہم سے تولا رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کہتے جو تم کہتے ہو، تو اس لیے تم ان سے برات کر رہے ہو. قال قلت نعم، تو اس نے کہا جی بالکل میں ان سے برات کر رہا ہوں. قال، امام نے فرمایا، اب جو اگلی امام نے بات کی تو یہ ٹھنڈا ہو گیا، کچھ زیادہ ہی ٹھنڈا کر دی امام نے. سنیے غور سے. امام نے فرمایا، اور کتنی لاجیکل اور زبردست بات، اور ہمارے معاشرے کی آدھی گندگی صاف ہو سکتی ہے اس سے اگر یہ مزاج بن جائے تو، لیکن نہیں. امام نے فرمایا فَهُوَ ذَا عِنْدَنَا مَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ فَيَنْبَغِي لَنَا أَن نَّبْرَأَ مِنْكُمْ. امام نے فرمایا اچھا سنو، جو کچھ ہم جانتے ہیں، یعنی امام اہل بیت، وہ تم نہیں جانتے، تو کیا ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم تم سے برات کر دیں؟ وہ جو ہم سے محبت کر رہا ہے، یعنی ہم سے محبت تو کر رہا ہے نا، اس کے علم میں کمی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. ورنہ جو محبت کر رہا ہے اگر اس کو بات پتہ ہوتی تو وہ کیوں نہ کرتا. محبت ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، تمہیں ذرا زیادہ پتہ ہے، تو تم اس سے برات کر رہے ہو. اگر یہ فارمولہ ہے تمہارا تو پھر تو ہمیں بھی تم سے برات کرنی، چونکہ ہمیں جو پتہ ہے وہ تمہیں پتہ نہیں ہے. اگر زیادہ علم والے کو، زیادہ اوپر درجے والے کو نیچے والے سے برات کرنی چاہیے تو فَيَنْبَغِي لَنَا أَن نَّبْرَأَ مِنْكُمْ، تو کیا ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم تم سے برات کر دیں. قَالَ قُلْتُ لَا جُعِلْتُ فِدَاكَ، ٹھیک، میری جان آپ پہ فدا ہو، نہیں، بالکل بھی یہ تو مناسب نہیں ہے، آپ نہ کریں. پھر ایک سٹیپ امام نے ایک قدم آگے بڑھایا. قال وَهُوَ ذَا عِنْدَ اللَّهِ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا أَفَتَرَاهُ اتَّرَحَنَا، تجھے پتہ ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے، جو اللہ کا علم ہے اتنا علم ہمارا بھی نہیں ہے. کیا تو نے دیکھا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہو کہ ہمارے سے لا تعلق ہے؟ یہ کون سا فارمولہ تو لگا رہا ہے، کہاں سے سیکھ کر آیا؟ قال قلت، سراج کہتا ہے پھر میں نے کہا لا واللہ جعلت فداک ما نفعل، نہیں اللہ کی قسم نہیں، اللہ نے آپ کو کہاں چھوڑا ہے، آپ تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں. اب پوچھتا ہے ما نفع، پہلے تو اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تھا نا، وہ قائل نہیں ہے اس بات کے، لہٰذا ہم ان سے برات کرتے ہیں. اب پھر امام سے سوال کرتا ہے ما نفعل، پھر ہم کیا کریں؟ امام نے فرمایا قال فَتَوَلَّوْهُمْ، تم بھی ان سے محبت کرو، جو ہم سے محبت کرتے ہیں تم کیا کرو، تم بھی ان سے، وہی لفظ ہے فَتَوَلَّوْهُمْ، تم بھی ان سے دوستی رکھو. جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہم انہیں اچھے لگتے ہیں، لیکن تمہارے والا علم ان کو نہیں ہے، جس بات کے تم قائل ہو وہ قائل نہیں ہے. تو جس طرح وہ ہم سے محبت کرتے تم بھی ان سے فَتَوَلَّوْهُمْ وَلَا تَبَرَّؤُوا مِنْهُمْ، اور ان سے تبرہ نہ کرو، ان سے لا تعلقی نہ کرو. اب دیکھیں، اب امام نے یہ بات کر کے اب اس کی وضاحت فرما رہے. فرمایا ان، اب تجھے بتاتا ہوں کہ ایکچولی معاملہ ہے کیا. ان من المسلمین من لہ سہم، یقیناً بے شک مسلمانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ایک حصہ ہے. سہم
سہم امام سہم سادات سنا ہوا ہے نا, سہم یعنی حصہ, توجہ فرما رہے ہیں. سہم ویسے سہم تیر کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو شاید وہ کیونکہ تیر پھینک کے حصے کیا کرتے تھے تو اس لیے پھر حصوں کو بھی سہم کہنا شروع کر دیا عربوں نے, ٹھیک ہے. تو اب امام اسے سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہے نا, بس امام سب کو مسلمان کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ جو مسلمان ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ایک سہم, ایک حصہ ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ سَہْمَانِ, اور کچھ ایسے ہیں جس کے پاس دو ہیں, دو ملے ہیں اس کو. وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةٌ, کچھ کے پاس تین ہیں, کچھ ایسے جن کے پاس چار ہیں, کچھ کے پاس پانچ ہیں, کچھ کے پاس چھ ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ, اور کچھ کے پاس 7 ہیں. یہ عدد کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے, بتا رہے ہیں کہ مثلا جیسے ایک بندہ کہتا ہے 10 پہ تقسیم کر لیتا ہے, یا چونکہ اگلی روایات میں 10 میں بھی شاید تقسیم کر دیں گے, تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کسی کے پاس تھوڑے ہیں, کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کا درجہ ایمان درجہ معرفت کم ہے, کسی کا درجہ ایمان و معرفت زیادہ ہے. تو تم نے کیا کرنا ہے پھر؟ بہت امپورٹنٹ اور بڑا خطرناک. فرمایا فَلَيْسَ يَنبَغِي أَن يُحْمَلَ صَاحِبُ السَّهْمِ عَلَى مَا عَلَيْهِ صَاحِبُ السَّهْمَيْنِ, تو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ دو حصوں والا جہاں کھڑا ہے وہ ایک حصے والے پہ ٹھوسے. مان نہیں تے تو حلالی کوئی نہیں, کہتے ہیں نا. یہ جو حلالی ولالی کرتے ہیں نا, یہ فراڈی ہیں. دین اصل میں عقل سے قبول کیا جاتا ہے, نہ کہ دھوس. لا اکراہ فی الدین. ایک بندے کو بات سمجھ نہیں آ رہی, کہہ رہا حلالی نعرہ ماریں گے, بیچارہ وہ بھی نعرہ مار دے بلیک میل ہو کے. انسان جو عقل استعمال نہ کرے بات کو قبول کرنے یا رد کرنے کے لیے, وہ صحیح انسان ہی نہیں ہے. یہ حدیث میں ہے کہ جو کوئی بات قبول کر لے بغیر سمجھے اور رد کر دے بغیر سمجھے, انسانیت کے دائرے سے خارج ہے. چونکہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, عقل سے کیوں, عقل سے ہی, عقل دے کے اسے ممتاز کیا, الگ کیا باقی حیوانوں سے. تو جب انسان عقل کا معاملہ نہیں کرتا کسی چیز میں, تو اس وقت اس لحاظ سے انسانیت کے دائرے سے حیوان کی طرح ہو جاتا. کسی نے ہو کیا, اس کے پیچھے بھیڑوں کی طرح چل پڑے سارے. کسی نے پٹھے دکھائے, ادھر پیچھے چل پڑے سارے. توجہ فرما رہے. تو فرمایا کہ جس مقام پر دو حصوں والا سہمین, دو حصوں والا جہاں کھڑا ہے, زیب نہیں دیتا کہ جو پہلے حصے پہ کھڑا ہے اس پر ان یحمل, اس پہ لادا جائے, ٹھوسا جائے. اور اسی طرح, میں عربی چھوڑوں چکے طولانی ہے, اور اسی طرح وقت تمام ہو گیا, میں اس حصے کو تمام کر دوں, حدیث لمبی ہے. اور اسی طرح مناسب نہیں ہے کہ جو 3 حصوں والا ہے وہ 2 حصوں والوں پہ ٹھوسے. 3 حصے والوں کے پاس جو چیز ہے اسے 2 والے پہ ٹھوسا جائے, اور اسی طرح جو 4 حصے والوں کے والے کے پاس ہے وہ 3 حصوں والوں پہ ٹھوسے. چلتے چلتے فرمایا مناسب نہیں ہے کہ جو 7 حصے والوں کے پاس چیز ہے اس کو 6 والوں پہ ٹھوسا جائے. آپ دیکھیں کتنی احتیاط ہے. یعنی جو تم سے 1 درجہ بھی کم ہے, جو تم سے نیچے جتنا نیچے ہے اس پر, جب 2 درجوں والی بات دوسرے درجے والی بات پہلے والے پہ نہیں ٹھوسی جا سکتی, تو جو 7ویں پہ کھڑا ہے وہ پہلے پہ ٹھوسے گا. تو ایسے ہی جیسے پریپ کے بچے کو میٹرک کی کتاب دے دو, پڑھ بھائی, اور پھر کہ تو بڑا نلائق ہے یار, بڑا منحوس ہے, تجھے کب سے کتاب دی, پڑھتا ہی نہیں. یہ آج کل جذباتی دینداروں کا رویہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں. چاہتے ہیں فوراً اسی درجے پہ اگلا بندہ آ جائے جس پہ شروع ہوا تھا. وَسَأَضْرِبُ لَكَ مَثَلًا, اور میں تجھے ایک مثال دیتا ہوں. یہ مثال ایک بڑا جوک ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک لطیفے کے انداز میں امام نے اس کو مثال دی. تو وہ مثال انشاءاللہ خدا نے زندگی دی, توفیق دی تو آئندہ درس میں انشاءاللہ, آئندہ سیٹرڈے
آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن کریم اور فرامین محمد و آل محمد کو سمجھنے کی اور خود کو ان کے مطابق ڈھالنے کی اپنی فکر کو بھی اور اپنے رویوں کو بھی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔